یہ جو امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے تھے کہ سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور جو ہے وکلاء کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو ایک دھچکا آ گیا ہے کہ نہ مارجن سے جیتے ہیں، سوائے دو تین شہروں کے کراچی، لاہور، اسلام آباد، باقی شہروں میں مارجن سے جیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا ایک تو اثرات ہیں پڑیں گے جوڈیشری کے اوپر، یہ 26ویں آئینی ترمیم والا جو مسئلہ کیس چل رہا ہے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو مسئلے ہیں۔ دوسرا، اس کو کیا اخذ کریں کہ یہ کیا وکلاء جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہیں اور یا حکومت جیت گئی ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، میں اس میں آپ کی اجازت سے دو باتیں کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وکلاء کی جو میجورٹی ہے وہ 26ویں ترمیم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وکیل سے، کسی بھی پریکٹسنگ وکیل سے، اس نے اس طرح کا ڈیمیج نہیں کیا ہمارے آئین کو۔ 200 کی ججمنٹ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، بہت ساری چیزوں نے اس طرح کا ڈیمیج نہیں کیا ہماری جوڈیشل انٹیگریٹی کو جس طرح کا 26ویں ترمیم نے کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب یہ 200 اور اس طرح کی ججمنٹس جب آتی تھیں، یا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا اس طرح کی ججمنٹس آتی تھیں، تو وہ ایک ججمنٹ ہوتی تھی، وہ ایک بینچ، ایک ججمنٹ، جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقدمے کے اندر بھی ہوا، جس کے بارے میں عدالت بعد میں کیا ازالہ کر سکتی ہے یا معافی مانگ سکتی ہے۔ 26ویں ترمیم میں پورے نظام کو اس طرح تبدیل کر دیا گیا، سسٹمیٹکلی ایسے تبدیل کر دیا گیا کہ اس کے بعد آئینی بینچ ہر دفعہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنائے گا جس میں حکومت کی میجورٹی ہوگی، یعنی کہ جب بھی آئینی بینچ بنے گا وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے سے کترائے گا۔ پچھلے سال ایک کے اندر آئینی بینچ نے حکومت کے خلاف کوئی نوٹیبل فیصلہ نہیں دیا۔ تو جو سسٹم کی کرپشن ہے، اس سے تو تمام وکلا حضرات میرا خیال ہے تنگ ہے۔ لیکن اس میں بڑا فرق ہے اس بات میں اور بار کی پالیٹکس میں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنس ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کہ جس کو بار کی پالیٹکس کہتے تھے، وہ بار جس نے ضیاء الحق صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کی 80s کے اندر، وہ بار جو 90s کے اندر ہیومن رائٹس موومنٹس کے اوپر نکلی، وہ بار جس نے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہو کے افتخار چودھری والی موومنٹ لڑی، اس کے بعد پچھلے 15 سال کے اندر ججز کی بحالی کے بعد 2009 کے بعد ہم سابق تقسیم ہو چکی ہیں۔ عامر صاحب، ماضی کے اندر بار کا مختلف اوقات کے اندر دو قسم کے رولز رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ان کو نظر آئیں، خواہ وہ کوئی بھی وقت ہو، آمریت کا وقت ہو، جمہوریت کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، تو بارز نے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے بار کے ممبران نے ایک ان ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے وقت میں بھی اٹھائی تھی، 90s میں بھی اٹھائی تھی، اس سے پہلے بھی اٹھائی تھی، پھر لوئرز موومنٹ کے اندر بھی کی۔ دوسرا رول بارز کا یہ ہوتا ہے کہ بار کے پریشر کی وجہ سے، جہاں پہ بہت سارے کچھ غلط کام بھی ہوئے ہیں، لیکن بارز کے پریشر کی وجہ سے عدالتیں، ججز جو ہیں، ان پہ ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ اس کو اکثر ہم فریزیولوجی میں کہہ دیتے ہیں کہ بارز کیپ دا بینچ آنیسٹ، یعنی کہ اس پریشر کے اندر کہ بار کے اندر سے لوگ پرنسپلز کے اوپر بات کریں گے، عدالتوں کے اوپر بھی اگر کہیں اور سے پریشر ہو تو جج صاحبان اس پریشر کو ریزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کل کو بار کے ساتھ ٹرانزیکٹ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اور بار پرنسپلز کے اوپر چیزوں کو ریزسٹ کرے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی میں جہاں پہ آپ سے گزارش کروں کہ ماضی کے اندر یہ بات تو درست تھی کہ پرنسپلز کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ویسے پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت بھی افتخار چودھری کو ریسٹور نہیں کر رہی تھی تو اعتزاز احسن صاحب نے اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہو کے اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی سٹرگل کیا، کیونکہ بار پرنسپلز پہ کھڑی ہوتی تھی، سیاسی وابستگی پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے 15 سال سے، جب سے یہ عدلیہ بحالی کی تحریک ہوئی، اس کے بعد سے 2009 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بارز کے نام، خواہ انڈیپینڈنٹ ہو یا آسما جہانگیر گروپ ہو یا حامد خان گروپ ہو یا پروفیشنلز ہو، جو بھی ان کے نام ہوں، لیکن بارز ایفیکٹولی سیاسی پارٹیز کی وابستگی کے اوپر تقسیم ہو چکی ہیں۔ آپ آج بار میں چلے جائیں تو کچھ مسلم لیگ نون کا ایک لائرز فورم ہے، ایک پیپلز پارٹی کا لائرز فورم ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کا لائرز فورم ہے، ایک جماعت اسلامی کا لائرز فورم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، لا منسٹر صاحب، اور ویسے بیرسٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، یہ وکلاء کی زیادہ تر ادارے سیاسی پارٹیوں سے ہمیشہ ان کی جو ہے افیلیشن رہی ہوئی ہے،
मगर ये मुझे हुकूमत वर्सेस नॉन गवर्नमेंट का मामला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वैसे 8 फरवरी के इलेक्शन ले लें या कोई और किसी किस्म का भी देख लें, तो एक पार्टी पीटीआई की बहरहाल जितनी अक्सरियत बाकी तबकों में नज़र आती है, वो कुलाह के अंदर वो नज़र नहीं आती। तो ये क्या सिर्फ सियासी है या हुकूमती ताकत है? सर्टेनली इसमें हुकूमती ताकत है, और क्योंकि वुकला, बहुत सारे वुकला हुकूमती पार्टीज के साथ अलाइन हो चुके हैं, हुकूमती प्रिंसिपल्स के साथ नहीं, हुकूमती पार्टीज के साथ अलाइन हो चुके हैं, तो वो लोग जिनको हमने माजी में प्रोटेस्ट करते देखा प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे भी आपने कहा आसमा जहांगीर ग्रुप, जिसको अब आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं कहना चाहिए, आजम तारड़ या एहसन भून या इस तरह का कोई ग्रुप का नाम लेना चाहिए, कि ये लोग जो कि माजी में कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर शायद खड़े होने को तरजीह देते थे, अब हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो जिन पे माजी में इन्हिसार था, वो प्रिंसिपल्स पे नहीं, अपनी सियासी वाबस्तगी पे, कि क्या मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं वाबस्ता हूं, क्या मेरी बाहर की एक्टिविटीज उसको बेनिफिट करेंगी या हार्म करेंगी। जब से फैसले इन चीज़ों के ऊपर होने शुरू हुए हैं, और साथ ही साथ नेचुरली आप देखते ही हैं कि हुकूमत के पास बहुत से वसाइल होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को किसी ना किसी तरीके ऑब्लाइज करने के, जब से प्रिंसिपल्स की सियासत खत्म होके बाहर की पॉलिटिक्स में से बैरिस्टर साहब, हमारे पास क्योंकि वक्त महदूद है, मैं क्विकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़े मसले जो एक 26वीं आईनी तरमीम है, फिर उसके तहत जो है आईनी जो अदालतों की हैसियत, और फिर जो है एग्जेक्टिव का कंट्रोल जुडिशल कमीशन पे, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग, तो क्या इसको एंडोर्समेंट समझा जाए कि वकला की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है इन इश्यूज़ के ऊपर, जो आईनी अदालत के जज जो कह रहे हैं एक ख़ास जो इसके बेनिफिशरी हैं, तो उनके साथ मुताबिकत रखती है? मेरा ख्याल है कि ये बात करनी तो शायद कही जा सकती हो, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो प्रैक्टिसिंग वकला हैं, वो लोग जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अखबारों में, टेलीविज़न पे, अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों का बार की पॉलिटिक्स से बड़ा कम ताल्लुक है। इनफैक्ट बार की पॉलिटिक्स पिछली एक दहाई के अंदर तो इस तरह की हो गई है कि प्रोफेशनल वकील उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, बार के अंदर जो लोग हैं जिनके अपने स्टेक्स बार की पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, वो हुकूमत के साथ अलाइन है, वो हमेशा ही पावर के साथ अलाइन होते हैं, जिसकी भी हुकूमत हो। माजी में पीटीआई के साथ भी अलाइन थे जब उनकी हुकूमत थी, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है। जो बेशतर वकला हैं, खास तौर पे जो आइन और कानून को समझते और प्रैक्टिस करते हैं अदालतों में, उनमें से अगर मैं ये कहूं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तो ये गलत नहीं होगी, वो 26वीं तरमीम की क्रिटिक भी है। और जहां पे बैठ के बात हो, बार रूम्स में हो, बंद कमरों में हो, अदालतों के बाहर हो, हर शख्स इस बात के बारे में बात करता है कि कितना अरसा लगेगा जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के अंदर, जब ये 26वीं तरमीम को किसी तरीके अंडू करने के बाद कितना अरसा लगेगा सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करने में। यही कॉन्वर्सेशन तमाम बार काउंसिल्स में होती है।